سید ہوئے تے سنی ہوئے. اس آخیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں. جس طرح لکڑ دی ہانڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگ تلے لگ سی تے لکڑ سڑ ویسی. اج تک تساں لکڑ دی ہانڈی نہیں دیکھی. اسی طرح تساں سنیاں وچوں سیداں وچوں کوئی ایسا بندہ نہیں تکیا جڑا سنی ہو سی. سارے شیعہ ہو سی. اس نے دلیل دیتی. اس آخیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں. میرے دادے آخیا پھر سن کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں. ہمارے علاقوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو شیعوں میں سید ہوتے ہیں نا یہ اصلی سید نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ نقوی صاحب، کاظمی صاحب، رضوی صاحب، مشاہدی صاحب، زیادی صاحب، ترمذ یہ کو رہ جاتے میں نے معاف کرے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل سید نہیں ہے. یہ محرم سفر میں کالے کپڑے، شبیداریاں سارا سال عزاداریوں میں رہنے والے جینین سید نہیں. ان سے اگر کو پوچھے جی اصل سید کون ہے، کہتے ہیں گولڈے شریف. اصل سید وہ ہیں جو ماتم شاتم نہیں کرتے، چھریاں زنجیر نہیں مارتے، گدیوں پہ بیٹھتے، امت کے لیے دعائے خیر کرتے. اصل سید وہ ہے جن کی بندے بیعت کرتے ہیں اور وہ ملک و قوم اور امت سے سرکار کی خیر کی دعائیں. یہ رونے پیٹنے والے اصل سید. لطف تب بات کہا گیا جب ذہن میں ہوگا بیٹیاں 4، اکیلی فاطمہ نہیں، بیٹیاں 4. رونے پیٹنے والے جینین سید نہیں، گولڈے شریف والے سید ہیں، چورے شریف والے سید. میری ان دانشوروں سے اپیل ہے یہ تو اصل سید نہیں ہے. جو تیری نظر میں اصل سید ہیں کبھی ان سے پوچھنا سید صاحب آپ بھلا محمد کی کس بیٹی کی یا اولاد ہے؟ چلو سارے نام بھی سمجھو تو خیر ہے. وہ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو. یار ایک روایت یہ اہل اسلام بہت زور شور سے سناتے ہیں کہ ایک بندے پہ چوری کا الزام تھا، نبی اس کے سزا کا اعلان کرنے والے تھے یا سفارشی بندے چلے گئے حضور اسے معاف کر دیا جائے. یہ شیعہ ممبر سے بات ہو رہی ہے، شیعہ لٹریچر میں یہ نہیں ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں، بلکہ بہت سارے پروفیسروں نے یہ دینیات میں اسلامیات کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے جب وہ چیف جسٹس ہوتے تھے نا ہمارے، وہ جو وکیلوں والی تحریک کیا کہنے، وہ انتہائی اچھے لوگ تھے، وہ افتخار چودھری، سب کو ایک نظر ہی سے دیکھتے تھے، صحیح معنوں میں جج تھے. تو ان کی عدالت میں اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے ہیں، باشعور چہرے بیٹھے میں، کوئی وجہ تھی کہ ان کا بیٹا، اس کا کوئی کیس تھا اور وہ باپ کی عدالت میں آ گیا. تو یہ جو ہمارے پھر آرٹیکل لکھنے والے ہیں نا، انہیں اللہ دے جی. تو مجھے یاد نہیں ہے کسی صحافی نے ان کا پورا آرٹیکل لکھ دیا کہ جی افتخار چودھری صاحب پہ ہم فخر کرتے ہیں، اسلامی تاریخ میں 2 ہی جج گزرے ہیں جن کی عدالتوں میں میں کل ہی سواد لے رہے ہیں. سن لیا کرو ایسی باتیں کہ جی اسلامی تاریخ میں 2 ہی جج گزرے ہیں، ایک افتخار چودھری صاحب اور ایک وہ پہلے والے جج جن کے کٹہرے میں ملزم بن کے. تشریح میں نے نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. کچھ آپ خود بھی زحمت کر لیا کرو. آپ کو مزہ ہی تب آتا ہے جب شیعہ مولوی پہ پرچہ ہو جائے، پھر کہیں گے ساڈا شیر آ بغیر ایف آئی آر کے بھی لطف لیا کرو. جی ایک پہلی عدالت میں بیٹا پیش، تو پہلی عدالت کا حوالہ دے کے چپ کیوں کر گئے تھے؟ لکھتے اپنے آرٹیکل میں کہ بیٹے کا جرم کیا تھا اور اسلامی عدالت کا فیصلہ کیا تھا. میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بچے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اسلامی اپنے دور کی سب سے بڑی اسلامی عدالت کے چیف جسٹس کی عدالت میں ان کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں کٹہرے میں کھڑا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی کہ پتہ آج چلے گا. لوگوں کے فیصلے آسان ہوتے ہیں، آج اپنا بیٹا عدالت میں ہے، دیکھو آج جج فیصلہ کیا. لیکن اوئے ہوئے میں سیلوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کرنے والی اخیر کر دی. انہوں نے کہا بیٹا ہے تو کیا ہے، جرم ثابت ہے، سزا ملے گی. ہمارے اہل اسلام بھائی کہتے ہیں جی انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام وہ دین ہے جس میں رشتہ داریاں نہیں چلتی. میں پوچھنے کا حق نہیں رکھتا، اور جس اسلام میں رشتہ داریاں نہیں چلتی اس اسلام میں یاریاں چلیں گی؟ اب کیا کہتے ہو یار؟ کہتے ہیں جی انہوں نے
جی وہ ان کے بابا نے کہا گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ملزم کو کوڑے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، کوڑے کا بڑا عمل دخل تھا، اور انہوں نے بالکل رشتہ داریوں کے لحاظ نہیں رکھے، کہا ان کے سامنے ان کی بہن بھی آ گئی، اور بیٹے کا تو ذرا بھی لیا، انہوں نے کہا کوڑے مارے جائیں۔ اسلامی عدالت کا سب سے بڑا جج، کیسے فیصلہ تسلیم نہ کیا جاتا؟ کوڑے مارنے کا ارینج ہو رہا تھا، یا ملزم کٹہرے سے بول پڑا کہ اسلام کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ مجھے منظور ہے، لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی، کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ ایک بات ملتان کے دوستوں یاد رکھنا، یہ کہ میں کسی ڈائجسٹ سے نہیں پڑھ رہا، ریاض النظرہ جیسی ہمارے بھائیوں کی بہت معتبر کتاب ہے، تاریخ خمیس جیسا ٹائٹل یہ ان میں موجود ہے کہ مجرم بیٹے نے کہا سزا مجھے وہ دے، من فعلا فعل، جس نے میرے والا فعل۔ مجھے سبحان اللہ بے شک نہ کرنا، لیکن لطف میں ذرا شامل ہو جاؤ، جب ملزم نے کہا نا سزا مجھے وہ دے جس نے میرے والا جرم زندگی میں کبھی نہیں کیا، عدالت بھی چپ تھی، جج بھی چپ تھی، خاموشی۔ صاحبان آپ جس سے برابری کروا دینا چاہتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے جناب کے پروگراموں کو اوکے کرتے جائیں، اس سے بڑی سازش اور کیا ہوگی کہ جن پہ نماز پڑھے بغیر، جن پہ درود پڑھے بغیر صحابیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی رضی اللہ، درود والے بھی رضی اللہ۔ تو یار خدا را آپ جس کی عزت ہم سے کروانا چاہتے ہیں کروائیں، آپ ہمارے لیے محترم ہیں اور ہم امن پسند لوگ ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ناموس صحابہ پہ دستخط سب کے ہونے چاہیے، شیعی قیادت کا مجھے نہیں پتا، بزرگ قیادت ہے، وہ خود فیصلے جو کرے گی، اپنے لیول کی بات میں کر لو۔ ربیع الاول میں نے یہ بات نقوی صاحب کہی تھی، آج میں پھر کہہ دیتا ہوں کہ جی صحابہ کی عزت پہ ہم کٹ مریں گے۔ قانون عزت کا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسلامی ملکوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کیسا اسلامی ملک ہے جہاں حضور کے صحابہ کی عزت پولیس کے ذریعے سے ہونی ہے؟ میری بات آپ نے دھیان ہی نہیں دیا، میں نے شاہ جی پورے ملک میں کہا کہ نبی کے عاشقوں کی عزت جو ہے نا وہ بل سے نہ کرواؤ، ہم حاضر ہیں، لیکن میں بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے پورے ملک میں کلیئر کی ہے کہ یہ ناموس صحابہ کا بل سینٹ اور اسمبلیوں میں یہ لے جانے والے اصلی سنی نہیں ہے، یہ بتایا ہی نہیں جا رہا۔ بندے یہ سادہ لوگ سمجھتے ہیں جی اہل سنت سارے وکھرے ہو گئے اور وہ صحابہ کی بار کی عزت، میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، قرآن میرے سر تے رکھو، ساڑھے گھراں چ بھی 3 سپارے آ نہیں، میں اللہ کی لاریب کتاب ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زندگی میں توہین کا سوچا ہی نہیں۔ میں نے سنا کہ 10 محرم یہاں ملتان میں تعزیہ اٹھانے والے اہل سنت بھی ہوتے ہیں، ہمارا یہ ضلع جھنگ کے آگے دوسرا ضلع چنیوٹ ہے، وہاں 10 محرم کے لیسنس جو ہیں تعزیوں کے وہ اہل سنت کے نام، یہاں چلو گواہی ہو گئی، بہت شکریہ سر، کیمرے کے سامنے بات ہو رہی ہے، گواہی آپ ملتان کے شہری دوست دے رہے ہیں کہ یہاں بھی اہل سنت 22 رجب کو جو کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے، میں نے لگا میں جاپان چاہ گیا، بندے ایسے چپ کر جاتے ہو یار، ہمارے پورے ملک میں مولا کی نیاز کو کیا کنڈے کی نیاز ہوتی ہے، خدا جانتا ہے، میں کوئی ڈرائنگ روم میں نہیں بات کہا، آپ سارے گواہی دے سکتے ہیں، بابا جی سائم پیر 22 رجب کی جب نیاز ہوتی ہے نا تو میرے ملک کی گلیوں میں پتہ نہیں چلتا کہ شیعہ گھر کون سا ہے اور سنی گھر کون سا ہے، لیکن یہ چاند لوگ ہیں جو وکھرے ہیں بالکل، جو رجب شروع ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کلپ چڑھا دیتے ہیں، کنڈے قریب ہے، نہ پکانا نہ کھانا، یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں۔ میں نے پورے ملک میں کہا جب ہمیں اس کے جینے کی خوشی نہیں تھی، میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یار،
ओए आप मोहम्मद व आले मोहम्मद की मुकद्दस नियाजों को अगर कोई सहाबा किबार का नाम इस्तेमाल करके और वो नई नस्ल पाकिस्तानी मुसलमानों के जहन में ये जहर भर रहे हैं कि शायद शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते इसलिए आवाजें बुलंद कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि नामूस सहाबा बिल पे दस्तखत सदर ने नहीं किए, जान हमारी खा रहे हैं। हाँ, आप मेरी बात पे यकीन नहीं आता, आप अपने जराए से पता कर लो कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर अलवी ने दस्तखत जब नहीं किए तो उन्होंने कहा क्या था। कहा यह था कि मैं इस मुसवदे पे दस्तखत अगर कर दूंगा तो ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो जाए। आप जिसकी इज्जत हमसे करवाना चाहते हैं आप इज्जत करवाएं, लेकिन जो जिसका मकाम है उसे उसका मकाम दो। वो मदीना की सबसे बड़ी अदालत का फैसला और मुल्जिम कह रहे हैं सजा मुझे वो दे जिसने ये अमल ना किया। तारीख इस्लाम में अगर लिख दिया जाता, चलो अगर गैर मुस्लिम को लिख देते ये मुसलमानों की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दिया और मुल्जिम ने कहा सजा मुझे वो दे जिसने मेरे वाला जुर्म नहीं किया, तो पूरे मदीने में उसे सजा देने वाला मुसलमान कोई नहीं था। तू सबको बराबर कर रहा है, सजदे करो अबू तालिब की चौखट में। क्या क्या लिखा जाता तारीख में, मेहरबानी सर मुझे मौका, वक्त तमाम हो गया, क्या लिखा जाता तारीख में कि इस्लामी अदालत का फैसला था और मुल्जिम के बयान के बाद सजा देने वाला बंदा ही कोई ना मिला। सलाम करो अबू तालिब की तरबियत को, सलाम करो अपने चौथे खलीफा राशिद को जिसने आवाज बुलंद करके कहा था और तुझे कोड़े में भी मार सकता हूं, मेरा हसन भी मार सकता।